السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا آپ کے ساتھ لائیو ہونے کے کچھ مقاصد ہیں، اور سب سے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز سے آگاہ کرنا کہ کل ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں۔ آج سے 3 سال قبل جب ہم نے گوندلزم کا آغاز کیا تھا تو ہم بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، مٹھی بھر لوگ تھے۔ 3 سال کے عرصے میں ہم اس قافلے کو وسعت دیتے ہوئے تقریباً 21,000 لوگوں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان سے باہر، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، یو ایس میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، دنیا کے ہر ملک میں موجود گوندل بھائی ہم سے کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارا اس کاز کو سامنے لے کے آنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی قوم کے لیے ایک یونٹی کا باعث بنیں، اپنی قوم کو متحد کریں، اپنی قوم کے مسائل کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم کی تخلیق کریں، اور اس پلیٹ فارم سے پھر اپنی قوم کے نادار لوگوں کی مدد کریں۔ تو پیارے بھائیوں، الحمدللہ گوندلزم کا آغاز ہوا، گوندلزم کا قافلہ بنتا گیا، بڑھتا گیا، اور اس تسلسل نے اس قدر پذیرائی حاصل کی کہ آج ہم 21,000 لوگ اس ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ آپ سے آج مخاطب ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، آپ میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ہمارے اب تک کے سفر کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں کہ گوندلزم کیا ہے، گوندلزم کا ماضی کیا تھا، گوندلزم کا حال کیا ہے، اور گوندلزم کا مستقبل کیا ہوگا۔ گوندلزم سے پہلے فیس بک کے اوپر کافی سارے گروپس تھے، لیکن وہ ان کے نام کے ساتھ گوندل ضرور لگتا تھا، لیکن وہ کمیونٹی بیسڈ نہیں تھے، وہ اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے نہیں تھے۔ فیس بک کا پہلا گروپ گوندلزم ہے جس نے اپنی قوم کو متحد کیا، اپنے لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا، ایک کاز بنائی، اور اپنے لوگوں کے کام آنے کے لیے ایک مشن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس مشن کا آغاز منڈی بہاولدین سے ہوا۔ محمد اشرف گوندل صاحب نے بطور چیف ایڈمن جب گوندلزم کی کمان سنبھالی تو ہم لوگ تقریباً کوئی 300-325 کے قریب لوگ تھے، اس گروپ کے ممبرز تھے۔ الحمدللہ ایک ٹیم بنی، اس ٹیم کو ہم نے ٹیم گوندلزم کا نام دیا، اور پھر اس ٹیم کی محنت سے، محبتوں کی بدولت یہ قافلہ بنتا گیا، بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس پہ آپ اور ہم سب مل کر اپنی قوم کے مسائل حل کریں۔ ایسا پلیٹ فارم جس میں کوئی مذہبی نہ ہو، کوئی سیاسی نہ ہو، صرف گوندل ہوں، اپنی قوم کے چاہنے والے ہوں، اور اپنی قوم سے محبت کرنے والے ہوں۔ اپنی قوم کے لیے خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اور مل کے اپنی قوم کی خدمت کریں۔ الحمدللہ یہ فورم جب بنا تو بننے کے بعد کافی سارے ہمیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل بھی پیش آئے۔ ان میں سے جو بنیادی مسائل تھے وہ یہ تھے کہ کچھ گوندل بھائی ایسے تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذاتیات کی خاطر اس مشن کو، اس کاز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی، ہر طرح سے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم سب بھائیوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ جب مشن ایک ہے کہ پوری قوم کو ہم نے ایک کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے، تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہماری مجبوری تھی۔ ہم نے ساتھ لے کے چلنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہیے کہ گروپ بننا شروع ہو گئے، اور ایک کے بعد ایک گروپ سامنے آنے شروع ہو گئے۔ الحمدللہ گوندلزم کی مقبولیت میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ہم ان بھائیوں کو جو ہم سے علیحدہ ہو کے اپنی پہچان کے لیے گروپ بنا رہے ہیں، اپنی پہچان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، ان سب کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں، ان کو بتائیں کہ یار یہ قوم کا پلیٹ فارم ہے، ہم سب کا مشن ایک ہے، ہم نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے،
ہم نے اپنی فوٹویں نہیں لگانی، ہم نے اپنے لیے کوئی یہ کہہ لیں کہ میدان نہیں وہ بنانا، نہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، نہ ہم نے اس سے کوئی اور فائدہ اٹھانا ہے کسی قسم کا۔ خیر ہوتا گیا، گروپ بنتے گئے، اس کے بعد ایک آدھ گروپ ایسا بھی ہوا کہ جس نے اپنی طرف سے یہ کوشش مطلب دکھائی کہ جی ہم تو یونٹی چاہتے ہیں، اور گوندلزم والے یونٹی کرتے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کھل کے نام لے لیتا ہوں، گوندل اتحاد اس گروپ کا نام ہے۔ وہاں کے ایک بڑے بزرگ ہیں چچا اعظم صاحب، جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ہماری قیادت سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کے ایک فورم بنائیں، اور اس کا نام گوندل فورم رکھیں، اور گوندل اتحاد اور گوندلزم کے لوگ اس فورم میں مرج ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم ہو، ایک ہی جگہ ہو، ٹھیک ہے، الگ الگ پلیٹ فارم نہ ہو، الگ الگ قیادت نہ ہو، ہم سب مل کے اپنی قوم کے مسائل حل کریں۔ مجھے ان کی سوچ، ان کا ویژن بہت پسند آیا۔ ہماری ٹیم کو بھی ان کا سوچ، ان کی ویژن سے اتفاق ہوا۔ ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ایک آن لائن اجلاس رکھا، اور اس اجلاس میں مشترکہ طور پہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے چیئرمین جناب ناصر گوندل اور وائس چیئرمین اظہر گوندل صاحب کو اس چیز کا مینڈیٹ دے دیا کہ وہ جائیں اور اس پہ کوئی بھی فیصلہ کریں، ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ ان سارے معاملات پہ ایک میٹنگ کا اہتمام ہوا، جس میں ناصر گوندل بھائی بھی تھے، اظہر گوندل بھائی بھی تھے، دوسری طرف سے بھی کافی سارے لوگ تھے۔ چچا اعظم نے اس ملاقات کی صدارت کی، اور اس ملاقات میں بنیادی طور پہ جو طے ہوا وہ یہ ہوا کہ گوندل اتحاد اور گوندلزم مرج ہو جائیں گے، اور ایک پینل بنے گا جس کا نام ہوگا گوندل فورم۔ ہم نے اس کی بھی توثیق کی، ہم نے چچا اعظم کا احترام کیا، ہم نے گوندل اتحاد سے آنے والے تمام بھائیوں کا احترام کیا، اور ہم نے اس احترام کی روشنی میں آج تک خاموشی رکھی۔ پچھلے دو تین مہینے کے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوندلزم میں ایک سپاٹ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دراصل وہ اس معاہدے کا تسلسل تھا جس میں ہم نے چچا اعظم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے طور پہ کبھی بھی کچھ بھی ایسے نہیں کریں گے کہ جس سے اس اتحاد کو، اس کاز کو نقصان پہنچے۔ ہمارا یہ اتحاد جو ہم نے چچا اعظم کے توسط سے گوندل اتحاد کے ساتھ کیا تھا، بے شک ہمارے شخصی اختلافات تھے، ہمارے شخصی تنازعات تھے، ہم بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، لیکن چچا اعظم کی قیادت کو ہم نے تسلیم کیا، اور ہم نے ان کے بنائے ہوئے گوندل فورم کو قبول کیا۔ الحمدللہ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، ہم نے آج اپنی خاموشی توڑی ہے۔ خاموشی توڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا ہم نے اپنا پاس جو ان کے ساتھ کیا تھا اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ خاموشی توڑنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، ہمارے وہ بھائی 21,000 لوگ جو گوندلزم کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ دن رات ہماری قیادت کو فون کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ تو بہت ایکٹیو تھے، آپ کا تو ایک مشن تھا، آپ کا تو ایک جذبہ تھا، پوری دنیا میں اس ٹائم کرونا آیا ہوا ہے، اس وقت تو اس مشن کی، اس کاز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو آپ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ سے گوندلزم کو متحرک کریں گے۔ چچا اعظم کے بنائے ہوئے اصولوں کو دوسری طرف سے کوئی پذیرائی نہیں حاصل ہوئی۔ گوندل اتحاد اور اس کے منتظمین جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے چچا اعظم کے اصولوں کو ٹھکرا دیا۔ نتیجتاً ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی کاز کو، اپنے مشن کو اپنے طور پہ لے کے آگے چلیں گے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے، ہماری خواہش تو یہی تھی کہ ہم ایک پینل بنائیں، ایک فورم بنائیں، ایک کاز ہو، ایک مقصد ہو، اور پوری قوم کی خوشحالی ہو۔ جو نادار لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، جن کے مسائل حل نہیں ہوتے ان کے مسائل حل کیے جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف سے کوئی بھی سنجیدگی کی کوشش سامنے نہیں آئی۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ گوندلزم نے کوئی خدمات کا سلسلہ ترک کر دیا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا گوندلزم گروپ میں ایک پوسٹ آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ خوشاب اور مٹھا ٹوانا کے درمیان اگر کوئی گوندل بھائی موجود ہو تو وہ رابطہ کریں۔ الحمدللہ وہ بھی ایک کاز تھی، ایک صاحب کو مدد کی ضرورت تھی، اور ایک ہمارے گوندل بھائی جنہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میرا نام سامنے نہیں آئے اور ان کا نام میں نہیں لوں گا، انہوں نے خوشاب سے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کاز میں تعاون کیا۔ میں ان لوگوں کا بھی نام نہیں لوں گا جو اس کاز کے متاثرین ہیں، لیکن میں قصہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک صاحب اپنی فیملی خوشاب کے رہنے والے اپنی والدہ کے علاج کے لیے لاہور گئے، وہاں سے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی،
ان کے پاس جو کچھ تھا جمع پونجی وہ ہسپتال والوں کو دے کے ڈیڈ باڈی لے کے وہ واپس آ رہے تھے۔ خوشاب سے میرا خیال ہے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے، ایمبولنس والے نے ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ ان کی مالی حالت اس قدر کشیدہ تھی کہ وہ ان معاملات کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس مقام پہ ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم نے گوندلزم کی جانب سے گروپ میں پوسٹ لگائی، ہمیں ایک گوندل بھائی میسر ہوئے، وہ وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے ان کو مدد بھی پہنچائی، ان کو رقم بھی پہنچائی، ان کی ہیلپ بھی کی، اور اب ان کی تجہیز و تکفین کے عمل میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں دونوں طرف سے کسی کا نام نہیں لوں گا۔ تو بھائیو، ہم نے آج تک جتنے بھی کام کیے ہیں، جو بھی مشن کی، ہم نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا۔ ہم نے کس کو کیا دیا، یہ سب اللہ کی ذات کے کام ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو وسیلہ بنایا، تو ہم اللہ کے وسیلے سے جو ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جن صاحب کو مدد کی ضرورت تھی وہ صاحب ہرگز گوندل فیملی سے نہیں تھے، ان کا تعلق کسی اور خاندان سے تھا، وہ گوندلزم کے ممبر بھی نہیں تھے، لیکن بات انسانیت کی تھی، انسانیت کی خدمت کی تھی۔ ایک شخص ضرورت مند تھا، مصیبت میں تھا، پھنسا ہوا تھا، ہم نے پکار کی، ہمارے بھائی آگے آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہماری ہیلپ کی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہی نہیں، اس طرح کے لاتعداد مسائل ہوئے ہیں، کئی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے ایشوز تھے، علاج ہوئے ہیں، ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں، ہمیں بھائیوں نے اپیلیں کی ہیں کہ جی ہماری مدد کی جائے۔ ہم نے جب بھی گوندلزم میں اپیل کی ہے تو ہمارے بھائیوں نے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، لاکھوں روپے کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب کی محنتوں کو ہم لوگ ٹھنڈا کر دیں یا ان کی محنتوں کو ہم لوگ فراموش کر دیں؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، آپ کی اور آپ سب کی جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو اس کے بعد ہمیں دیکھیں گے اور جو اگلے 2 دن 4 دن تک یہ ویڈیو دیکھتے جائیں گے، ان سب سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لسانیت کو فروغ نہیں دیتے، ہم قوم پرستی کو فروغ نہیں دیتے، ہم مذہب پرستی کو بھی فروغ نہیں دیتے، ہم انسانیت کو فروغ دیتے ہیں۔ ہمارا مشن انسانیت کی خدمت ہے، ہمارا مشن اللہ کی رضا ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے کسی ایک فرد کو کچھ ہو جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک اس کے لیے دعاؤں کا ایک سلسلہ چلتا رہے اور یہ تسلسل کبھی نہ ٹوٹے۔ یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہماری قیمت ہے اس کاز کی، اس مشن کی، اس جدوجہد کی۔ ہماری پوری ٹیم یہ چاہتی ہے، ہمیں نام کی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر ہے تو صرف اس چیز کی کہ ہم سب سے پہلے گوندل قوم، اس کے بعد اس ملک میں موجود جو بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پورے ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے، لیکن چند ایک لوگوں کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہے، تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہے، یا اور کسی قسم کے کوئی بھی مسئلے میں ہم ان کے کام آ سکتے ہیں، تو بھائیوں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم ہمیشہ کھڑے ہوئے، پہلے بھی کھڑے ہوئے، اب بھی کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے ہوں گے۔ آج سے گوندلزم اپنی انفرادی ساکھ کے ساتھ پھر قائم ہے، ٹیم گوندلزم پھر سے ایکٹیویٹڈ ہے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی پھر سے ایکٹیویٹڈ ہے، آپ سب پھر سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آپ سب کے کمنٹس، آپ سب کے لائکس اور آپ سب کی تعداد مجھے بتا رہی ہے کہ آپ اپنی قوم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اپنی قوم گوندل سے بھی اور اپنی قوم پاکستانی سے بھی۔ تو پیارے بھائیوں، اپنوں کے کام آنا ہمارا کل بھی شعار تھا، آج بھی شعار ہے، اور ہمیشہ ہمارا مشن یہی ہوگا کہ ہم اپنے اپنوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ماضی کو ایک طرف کرتے ہیں اور مستقبل کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات آج موجود ہیں، ان حالاتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں کو پامال کریں، ہم آن لائن رہتے ہوئے بھی کافی سارے کام کر سکتے ہیں۔ ابھی جب کرونا وائرس کا ابتدا ہوئی تو ایسے 3 سے 4 درجن کے قریب خاندان ایسے ہیں جن کی گوندلزم کفالت کرتا ہے۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ گوندلزم 3 سے 4 درجن خاندانوں کی کفالت کرتا ہے، اور جب کرونا وائرس شروع ہوا تو شروع سے لے کے اب تک ان خاندانوں کو راشن کی فراہمی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کی گوندلزم کی جانب سے تشہیر دیکھی؟
کیا آپ نے آج تک دیکھا کہ ہم کسی کو راشن کا تھیلا پکڑا رہے ہیں یا ہم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو پیسے دیتے ہوئے فوٹو بنائی ہے یا ویڈیو بنائی ہے یا اس کو شیئر کیا؟ بالکل نہیں کیا. بالکل ہم اس طرح کی چیزوں کو پبلک نہیں کرتے. ہم ان ایکٹیویٹیز کو اللہ کی رضا کے لیے خفیہ رکھتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو. تو آپ کا بھی بطور نیشن، بطور قوم یہ مشن ہونا چاہیے، یہ ایم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور اللہ پاک ہم سے کوئی کام لے لے اور کوئی ایسا کام لے لے جس کی وجہ سے ہماری بخشش بھی ہو، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. تو پیارے بھائیوں، آج میرا لائیو ہونے کا مقصد سینٹرل ورکنگ کمیٹی گوندلزم، چیئرمین گوندلزم، وائس چیئرمین گوندلزم، جنرل سیکرٹری گوندلزم، سرپرست اعلیٰ گوندلزم ورلڈ وائڈ، سرپرست اعلیٰ پاکستان اور پوری ٹیم گوندلزم کی جانب سے آپ سب کو یہ پیغام دینا کہ گوندلزم الحمدللہ قائم ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ گوندلزم قائم رہے گا. ہم رہیں نہ رہیں لیکن گوندلزم رہے گا. یہ بات آپ نے میری یاد رکھنی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم حاضر ہوں گے اور نئے مشن، نئے مقاصد، نئی کاز کے ساتھ آپ سب کے تعاون سے اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. متحدہ عرب امارات میں ہماری باڈی موجود ہے، اس کو ہم ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں. اٹلی میں ہماری باڈی موجود ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں ہمارے جو نمائندے موجود ہیں ان کو ہم ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک ڈونرز کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے انشاءاللہ، چاہے وہ ڈونرز کانفرنس لائیو ہو. 1 روپے سے لے کے 1 لاکھ تک، 1 کروڑ تک، کسی کی کتنی بھی حیثیت ہے، استعداد ہے، ہم اپنے ان بھائیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کی مدد سے، ان کے تعاون سے اپنی قوم کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. میرا اور ٹیم گوندلزم کا آج کا پیغام یہی تھا. کئی دفعہ گفتگو کرتے ہوئے میں لفظ میں کا استعمال کر گیا ہوں، تو اللہ پاک سے التجا ہے کہ کبھی بھی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم میں جیسے لفظ کو استعمال کریں، کیونکہ میں جو لفظ ہے وہ توہین ہے اتفاق کی، اتحاد کی. تو میں سے زیادہ اگر ہم کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم سب اس چیز کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑیں. ہماری قوم کا کوئی بھی فرد اگر کسی بھی مشکل میں، مصیبت میں مبتلا ہے اور ہم سب مل کے اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو ہم اس کے مسئلے کو حل کریں گے اور اس کے مسئلے کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ. آپ سب بھائی جو اس ٹائم لائیو موجود ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں. کمنٹس بے شمار ہیں اور لا تعداد لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم لائیو ہیں. تقریباً درجنوں کے حساب سے پیارے بھائی اس ٹائم لائیو موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو سب بھائیوں کا نام نہیں لے سکتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ تعالی تمام ہماری باڈیز ایکٹیویٹ ہوں گی اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 3 سال میں جو گوندلزم نے کیا وہ اگلے 3 مہینے میں گوندلزم آپ کو کر کے دکھائے گا. لیکن خدمت ہم نے کل بھی خفیہ رکھی تھی، آج بھی ہمارا خدمت کا جذبہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہے گا. ہم کبھی بھی کسی کے لیے کیے جانے والے کسی بھی اقدام کو پبلک نہیں کریں گے. یہ ہمارا تہیہ ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے تعاون سے ہم خدمت کے جذبے کو جاری و ساری رکھیں گے. اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں، آباد رہیں. گوندلزم زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ.